یہ ایک نیا پاکستانی ریکارڈ قائم ہوا ہے، بلکہ سیاسی جماعتوں کی تاریخ کے کرونیکلز دیکھے جائیں تو یہ عالمی ریکارڈ بھی ہے۔ ایک تنہا سیاسی پارٹی کے اندرون جماعت الیکشن پر اب اتنے ماتمی دستے اس سے پہلے بین کرتے روتے پیٹتے ہوئے کرۂ ارض پہ حضرت انسان نے کبھی نہیں دیکھے۔ سیاسی جماعتوں کا اندرونی الیکشن ہوتا کیا ہے، آئیے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں۔ اس دوران ہائے مر گئے لٹ گئے کی سسکیاں اور ماتھا پیٹنے والے والیاں اپنا کام جاری رکھیں، یہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے 1973 کے آئین کی طرف چلتے ہیں، جہاں آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق میں سے آرٹیکل 17 ذیلی آرٹیکل 2 سیاسی جماعتوں کی تشکیل کا حق دیتا ہے۔ اسی حق کے تحت سیاسی جماعتوں کی ملکی قانون کے مطابق تشکیل، تنظیم اور رجسٹریشن ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ شدہ سیاسی پارٹی پر آئین صرف 3 پابندیاں عائد کرتا ہے۔ یہ پابندیاں معقولیت کی حد سے آگے نہیں جا سکتیں، وہ بھی باقاعدہ قانون بنا کر۔ ان میں سے پہلی آئینی پابندی یہ ہے کہ سیاسی جماعت پاکستان کی سوورینٹی کے خلاف نہ قائم ہو سکتی ہے اور نہ ہی کام کر سکتی ہے۔ دوسری آئینی پابندی کے مطابق کوئی رجسٹرڈ سیاسی پارٹی پاکستان کی انٹیگریٹی یعنی کہ اس کی فضائی، زمینی اور بحری سرحدوں کے اندر پاکستان کی سالمیت کے خلاف نہ تشکیل پا سکتی ہے اور نہ ہی ایسی سرگرمیاں جاری رکھ سکتی ہے۔ تیسری آئینی پابندی پاکستان میں 3 طرح کی ملازمت پر لگائی ہے، پہلے سول بیوروکریسی، دوسرے ایئر فورس نیوی اور زمینی فوج، اور تیسرے نمبر پر جوڈیشل سروس میں گریڈ 17 اور اس کے اوپر کے ملازم نہ ہی کوئی سیاسی جماعت بنا سکتے ہیں، براہ راست اور نہ بالواسطہ حصہ لے سکتے ہیں۔ اس آئینی پابندی کے مطابق سروس آف پاکستان کے لوگ اپنے ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد تک بھی سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے اور نہ ہی انہیں سیاست کی اجازت ہے۔ یہاں اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اعلیٰ ملازمت کے ان اہلکاروں کو 2 سال تک سیاست سے روکنے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کسی بھی اہم پوسٹ سے ریٹائر ہونے والا سرکاری ملازم 6 ماہ سے 2 سال تک پری ریٹائرمنٹ چھٹی لے سکتا ہے۔ ہمارے دستور کی منشا یہ ہے کہ کوئی سرکاری ملازم بعد از ریٹائرمنٹ بھی اپنے عہدے کا اثر و رسوخ سیاست میں استعمال نہ کرے۔ خدا لگتی بات یہ ہے کہ آئین کے اس بنیادی حقوق والے آرٹیکل نمبر 17 پر عمل ہونا شروع ہو جائے تو کل صبح سے پاکستان کا ہر محکمہ ڈی پولیٹیسائز ہو سکتا ہے۔ آئین کے بعد سیاسی جماعتوں کے اندرونی الیکشن کو سمجھنے کے لیے ہمیں الیکشن ایکٹ 2017 کا باب نمبر 9 بھی دیکھنا ہوگا، جو سیاسی جماعتوں کے معاملات سے ڈیل کرتا ہے۔ اس باب کی دفعہ 208 میں سیاسی جماعت کے اندر الیکشن کروانے کے لیے 4 ذیلی شقیں موجود ہیں۔ ان میں سے پہلی دفعہ نمبر 208 کا ٹائٹل الیکشن ود اے پولیٹیکل پارٹی رکھا گیا، جس کے عہدیدار فیڈرل، پروونشل اور لوکل لیول پر 5 سال کے عرصے میں ایک بار منتخب کرنا قانونی تقاضا ہے۔ ساتھ ہی الیکشن ایکٹ 2017 کے باب نمبر 9 کے سیکشن 209 کے مطابق الیکشن کے بعد پارٹی ہیڈ الیکشن کمیشن کے پاس براہ راست یا پھر کسی مجاز نمائندے کے ذریعے 7 دن کے اندر اندر انٹرا پارٹی الیکشن کا نتیجہ اور عہدیداروں کی تفصیلات سرٹیفکیٹ کی شکل میں جمع کروانے کا پابند ہے۔ اس سے اگلے الیکشن 209 کی ذیلی دفعہ 1 کہتی ہے ہر سیاسی جماعت علیحدہ علیحدہ اپنے الیکشن اپنی پارٹی کے عین کے نیچے منعقد کروائے گی۔ اسی باب میں سیکشن 200 سے شروع کر کے سیکشن 213 تک انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے نہ ہی کوئی طریقہ کار درج کیا گیا ہے، نہ ہی الیکشن ایکٹ 2017 یا اس کے تحت بننے والے رولز میں کوئی قانونی پابندی لگائی گئی ہے کہ یہ الیکشن منعقد کرنے کے لیے میکانزم کیا ہوگا۔ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ساری سیاسی جماعتوں کے عہدیدار انٹرا پارٹی الیکشن میں بلا مقابلہ منتخب دکھائی دیے گئے ہیں، جس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ پارٹی لیڈرشپ بڑی موروثی پارٹیوں کے علاوہ باہمی مشاورت سے آگ گلائی چاہتی ہے۔ اس لیے 2017 کا الیکشن ایکٹ، جس کی تشکیل میں پارلیمنٹ کے اندر موجود سارے سیاسی دھڑوں کی نمائندگی موجود تھی، مگر انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے کوئی ضابطہ جاتی طریقہ کار طے نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب بلدیاتی اداروں کے الیکشن، صوبائی، قومی اسمبلی اور سینیٹ کے انتخابات کے لیے تفصیلی طریقہ کار نہ صرف الیکشن ایکٹ 2017 میں لکھا گیا ہے، بلکہ اس کے لیے رولز، ریگولیشنز اور ہدایات کی ہینڈ بک بھی جاری کی گئی ہے۔ اب آئیے ذرا ماتمی دستوں کی طرف۔ دستہ نمبر 1، یہ دستہ الیکشن کمیشن کے باہر ماتم کناں ہوا تو رپورٹرز بھی موقع واردات پر پہنچ گئے۔ اس دستے کے انٹرویو سے پتہ چلا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے بہت بڑے فین اور ہمدرد مسلم لیگ کے سابق منسٹر آف اسٹیٹ فرام اسلام آباد نے پی ٹی آئی کی خالص ہمدردی میں انہیں وہاں بھجوایا ہے۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ احتجاجیوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں۔ دستہ نمبر 2 نمبر دستے نے پچھلے 10-12 سال میں پی ٹی آئی کو انڈیا اور اسرائیل سے فنڈنگ لینے کا الزام دے کر قلعدم کروانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ ایک اشرا پہلے پارٹی سے نکالے گئے ہمدرد جو ہی انٹرا پارٹی الیکشن آیا، پارٹی کی قیادت سنبھالنے کے لیے والنٹیئر بن گئے۔ یہ ہمدرد رجیم چینج سے لے کر انٹرا پارٹی الیکشن تک پارٹی اور اس کی قیادت کو غدار ثابت کرنے کے لیے بول بول کر بھاوے ہو گئے۔ اب پاسما مل گئے کعبے کو صنم خانے سے کی تاریخ دہرانے کے لیے بھجوائے گئے ہیں۔ دستہ نمبر 3، اس گروہ میں دستے اور دستیاں دونوں شامل ہیں، جن میں اکثریت پی ڈی ایم کی ہے۔ مسٹر ہوں یا مولانا، جن کی تیسری اور چوتھی نسل سارے پارٹی عہدوں پر براجمان ہیں، ان کو عمران خان کے گھر اور خاندان کے باہر سے وکیل ہضم نہیں ہو رہا۔ یہ دستے نریندر مودی کے الیکشن پر اتنا نہیں دھاڑے جتنا ایک انٹرا پارٹی الیکشن پر چیخ رہے ہیں۔ باقی رہے وہ بیچارے شکم کے مارے جن کا روزگار لگا ہوا ہے۔ ہمیں کیا پڑی ہے کسی کے پیٹ پر لات ماریں، پہلے بلے باز نے سب کو رلایا تھا، اب بلے نے سب کو رلا کر رکھ دیا ہے۔